والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد أفضل صلواتك. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. وہ اجالوں کو نور دیتا ہے، ذکر اس کا سرور دیتا ہے، اس سے مانگو تو کھل کے مانگا کرو، وہ خدا ہے ضرور دیتا ہے۔ پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا، سارے جہاں کے پھولوں کی خوشبو سمیٹ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ اسلام میں اول ہیں علی ہوں کہ ابو بکر، سلطان خلافت ہیں مگر چونکہ ابو بکر، بیٹے تیری بیٹی کے، ملازم تیرے گھر کے، ہم لوگ بھکاری تیرے ٹکڑوں کے ابو بکر، ہم لوگ غلامان غلامان غلامان، نسلوں سے ہیں نوکر تیری نسلوں کے ابو بکر۔ کس قوم سے ہو کون ہو تم کھل کے بتاؤ، جھوٹوں کے ابو جہل ہیں سچوں کے ابو بکر۔
خود اپنا بوجھ بھی اس کا ٹھکانے لگتا ہے، خود اپنا بوجھ بھی اس کا ٹھکانے لگتا ہے، وہ جب کہ بار پیمبر اٹھانے لگتا ہے، وہ اپنی گود میں لیتا ہے دولت کونین اور اپنا سویا مقدر جگانے لگتا ہے، سلام عرش معلا سے آنے لگتے ہیں، وہ مال و زر جو نبی پر لٹانے لگتا ہے، ہمکنے لگتا ہے آنسو جو سوئے روئے رسول، خدا خلوص کی قیمت چکانے لگتا ہے، صحابیت کی بھی معراج ہونے لگتی ہے، جو غار ثور میں صدیق آنے لگتا ہے۔ گرامی قدر احباب، ہمارے نہایت محترم دوست بھائی میاں عارف طاہر صاحب بہت ہی خوبصورت اور معتبر نام ہیں نعت خوانی کا، انہوں نے حکم فرمایا اور یہاں کی مسجد انتظامیہ کے حکم سے آپ کی بارگاہ ناز میں پہلی مرتبہ شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میں اس شہر میں بھی پہلی مرتبہ آیا ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، کوئی زیادہ میرا کوئی اتنا معتبر نام نہیں ہے خطابت وغیرہ میں، مجھے حکم تھا میں آ گیا، لیکن مجھے آپ بہت اچھے لگے ہیں، چونکہ جمعہ ہے یہاں ماحول کچھ اور ہوتا ہے، ہر مسجد میں وقت مختصر ہوتا ہے، بات بناتے بناتے ماحول بناتے ذائقہ بناتے مزاج بناتے آدھا ٹائم تو ایسے لگ جاتا ہے، اس لیے لیکن آپ کا ماحول مجھے بہت پسند آیا، آپ کے روشن چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ کچھ سننا چاہتے ہیں، اور میں طالب علم ہوں، میں اپنی کوئی بات نہیں لے کے آیا، میں انہی علماء سے ماشاءاللہ جامعہ اشرفیہ کے بہت پرانے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور 1970 کے فضلاء بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجھے بہت خوشی ہوئی مل کے، میں اگر کوئی اچھی بات کر جاؤں گا تو یہ آپ کی کرامت ہوگی، میرا کوئی کمال نہیں ہوگا۔ میں آج کے دن کی مناسبت سے کچھ معروضات لے کے آیا ہوں، میری کوشش ہوگی میں آپ کو راضی کر کے جاؤں۔ قابل قدر دوستو، آج 2 دن اکٹھے ہو گئے، 5 فروری اور 22 جمادی الاخری۔ جمادی الاخری بھی اس کو کہتے ہیں، جمادی الثانی بھی کہتے ہیں، جمادی الاخر بھی کہتے ہیں، اکثر لوگوں نے اس کو بگاڑ کے پڑھا ہوا ہے جمادی الثانی، بڑے بڑے علماء اس کو پڑھتے ہیں، لیکن صحیح نام یوں ہے، تفصیل میں گرامر میں جانے کا وقت نہیں۔ آپ میں سے تقریباً اکثر بلکہ یہاں جتنے ہیں سب جانتے ہیں کہ 22 جمادی الاخر کو امام الصحابہ، امام المتقین، خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے، اور 5 فروری کو پاکستان والے یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں۔ میں آج ایک بات پہ غور کر رہا تھا اور میں حیران رہ گیا، میں نے ایک جملہ دینا ہے اور اس سے گفتگو کا آغاز کروں گا، آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے۔ قائد اعظم پاکستان نے فرمایا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، اور یہ تو ہیں پاکستان کے قائد اعظم، ایک ہوا کرتے ہیں اسلام کے قائد اعظم، پیغمبروں کے قائد اعظم۔ پاکستان کے قائد اعظم نے فرمایا کہ پاکستان، اس کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ میں خلاصہ جھلکی پورے قرآن و حدیث کا خلاصہ رکھتا ہوں، آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ میرے ساتھ کتنا چلنے والے ہیں۔ پاکستان کا قائد اعظم کہتا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، پیغمبروں کے قائد اعظم نے کہا ابو بکر اسلام کی شہرگ ہے۔ اور ایک بات، کشمیر کے بغیر پاکستان مکمل نہیں، ابو بکر کے بغیر اسلام مکمل نہیں۔ میرے دوستو، ایک جملہ اور وہاں سے گفتگو کا آغاز، فرمائشیں میرے بھائی نے بہت کی ہے مجھ سے، میں شاعری بھی کرتا ہوں الحمدللہ۔ کائنات کی سب سے بڑی سچائی کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بھئی یہ کتنے بڑے سچے ہیں، تھوڑا سا میرے ساتھ رہیں، میں اپنے عنوان پہ آؤں گا۔ کتنے بڑے سچے ہیں، اندازہ کریں۔ ایک انگریز نے کتاب لکھی، دنیا کی 100 معزز ترین شخصیات،
اور پہلے نمبر پہ ہمارے نبی کا نام رکھا۔ اسی طرح کی ایک محفل میں اس سے پوچھا گیا، بھئی تو اس کے مذہب کا نہیں، تو اس کے قبیلے کا نہیں، تو اس کے مزاج کا نہیں، تو اس کے علاقے کا نہیں، تو اس کی ثقافت کا نہیں ہے، تو نے اسے پہلے نمبر پہ کیوں رکھا؟ اس انگریز گورے نے جو بات لکھی بڑی عجیب ہے۔ اس نے کہا آج سے 1400 سال پہلے اس پیغمبر نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے کہا تھا، لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس وقت اس کی بات سننے والے ماننے والے 4 آدمی تھے۔ ایک اس کا یار غار، یار مزار، ازلی وفادار سچا ابو بکر ہے، دوسری اس کی اپنی زوجہ ہے، تیسری اس کی اپنی بیٹی ہے، چوتھا اس کا اپنا بھائی چچا زاد بھائی علی المرتضیٰ ہے۔ اپنے تو اپنوں کی بات مانا کرتے ہیں، مگر اس پیغمبر کی سچائی کو دیکھو، جب وہ بڑھا تو بڑھتا چلا گیا، وہ چلا تو چلتا چلا گیا، اس کے مزاج کو آگے بڑھایا گیا، اس کے مسلک کو آگے بڑھایا گیا۔ وہ جب ہجرت کر رہا تھا اس کے پیچھے چلنے والے 4 نہیں 40 تھے۔ وہ جب بدر میں آیا اس کے پیچھے چلنے والے 313 تھے۔ وہ جب احد میں آیا اس کے پیچھے چلنے والے 10,000 تھے۔ وہ جب مکہ فتح کرنے آیا اس کے پیچھے چلنے والے 40,000 تھے۔ وہ جب دنیا سے جا رہا تھا اس کے پیچھے چلنے والے 1,24,000 تھے۔ آج اسے 1400 سال گزر گئے، اس پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے 1 2 4 نہیں، وہ 4 سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ 2 ارب آبادی، 7 ارب میں سے 2 ارب لوگ اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس کے کلمہ پڑھنے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کوئی کوالٹی اس پیغمبر میں ایسی ہے جس نے اس کے مزاج کو آگے بڑھایا، جس نے اس کے کردار کو آگے بڑھایا، جس نے اس کے پیغام کو آگے بڑھایا۔ مجھے کہنے دیں، میرے نبی کا مزاج سچ ہے، میرے نبی کا کردار سچ ہے، میرے نبی کا تابعدار سچ ہے، میرے نبی کا حبدار سچ ہے، میرے نبی کا یار سچ ہے، میرے نبی کا وفادار سچ ہے، میرے نبی کا مکہ سچ ہے، میرے نبی کا مدینہ سچ ہے، میرے نبی کا پسینہ سچ ہے، میرے نبی کا شبینہ سچ ہے، میرے نبی کا مہینہ سچ ہے، میرے نبی کا مہینہ سچ ہے، میرے نبی کا مدینہ سچ ہے، میرے نبی کا معراج والا زینہ سچ ہے۔ اور میاں آمنہ کی گود سے لے کر عائشہ کے حجرے تک میرے نبی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ سچ ہے، اور جو میرے نبی کے ایک ایک لمحے کے سچ کا گواہ بن جائے دنیا اسے صدیق کہتی ہے۔ اس کلے نو تحریک اہدن، کوئی شعر سنان دا موڈ ہے؟ سنتے رہتے ہو نا؟ مینوں بھائی عارف طاہر نے فرمایا نہیں تو انہوں پنجابی کرنی پائے گی، کہندے اردو بھی سمجھتے ہیں بس ساڈی زبان ہے پر پنجابی۔ اس کلے نو آئے میں شعر پڑھن لگا، اس کلے نو تحریک اہدن، حق باطل وچ تفریق اہدن، انہوں اپنے کان شفیق اہدن، دشمن دے لئی منجنیق اہدن، اصحابہ دال تعلیق اہدن، تحقیق بنا تصدیق اہدن، مدنی دے بہو نزدیق اہدن، انہوں ثانی اسنین رفیق اہدن، گفتارچ نستعلیق اہدن، افکار دا بہر عمیق اہدن، اسلام دی مندری وچ جڑیا انہوں حکنا یاب عقیق اہدن، تو ریاض مزید چے پچھدا ہے ابو بکر اہدن صدیق اہدن۔ ایک بات سنیے، میں نے ایک بات پہ غور کیا قرآن و حدیث میں نے غور کیا، ابو بکر صدیق وہ صحابی ہے جن کی فضیلت میں زیادہ تر اکثر صیغے اس میں تفضیل کے استعمال ہوئے۔ علماء بیٹھے ہیں بھئی اس میں تفضیل کیا ہوتا ہے؟ گرامر والے دوست جانتے ہیں۔ ایک تو ہمارے چشتی صاحب نے احمدو کو اس میں تفضیل کو واحد متکلم بنا دیا تھا، ویڈیو بہت مشہور چلی وائرل ہوئی ہے، صرف نحو کا سب کچھ ایک کر دیا۔ نہیں دوستو، اس میں تفضیل کسی کی شان بیان کرنے کے لیے اس سے بڑا لفظ ہی کوئی نہ ہو، وہ لفظ خدا نے استعمال کیا، وہ لفظ مصطفیٰ نے استعمال کیا ابو بکر کے لیے۔ قرآن میں بھی غور کروں گا، حدیث میں بھی، اور مولا علی کے فرمان میں بھی، میں قربان جاؤں۔
تینوں باتیں یہاں سمجھا کے پھر بات آگے بڑھاؤں گا. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. یہ اتقا اس میں تفضیل ہے. متقی سارے صحابہ، اتقا ابو بکر ہے. آپ کو اس میں تفضیل نہیں سمجھ آیا نا؟ میں تھوڑا سا مثال دے کے سمجھاتا ہوں. ہمارا مؤذن اذان دیتا ہے، سب سے پہلا کلمہ کیا بولتا ہے؟ بولو تو صحیح آ رہا ہے. توجہ میری طرف، ایک دفعہ سارے مل کے بولو، کیا بولتا ہے؟ اللہ اکبر. یہ اکبر اس میں تفضیل ہے. کیا مطلب؟ اللہ بہت بڑا ہے؟ نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے. بھائی اکبر کا مطلب اللہ اتنا بڑا ہے، نہ اس سے کوئی بڑا نہ اس کے برابر کوئی بڑا. سمجھے کہ نہیں بات کو؟ یہ ہے اس میں تفضیل. اللہ نے کہا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. فرمایا متقی سارے صحابہ، اتقا ابو بکر. نمازی سارے صحابہ، نمازیوں کا امام ابو بکر. مجاہد سارے صحابہ، جیسا ابو بکر ویسا کوئی نہیں. صدقہ سب نے دیا، جیسا ابو بکر نے دیا ویسا کسی نے نہیں دیا. نبی کے یار سارے بنے، جیسا ابو بکر بنا ویسے کوئی نہ بنا. نبی کے حبدار سارے ہیں، جیسے ابو بکر ہے ویسے کوئی نہیں ہے. نبی کے ساتھ سارے رہے، جیسے ابو بکر رہا ویسے کوئی نہیں رہا. وہ کیسے رہا؟ سننا. وہ مکے سے چلا، بدر میں نبی کے ساتھ ہے، احد میں نبی کے ساتھ ہے، تبوک میں نبی کے ساتھ ہے، خیبر میں نبی کے ساتھ ہے، اور میاں روضے میں نبی کے ساتھ ہے، کوثر میں نبی کے ساتھ ہے، جنت میں نبی کے ساتھ ہوگا. یہ ہے اتقا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. میں اپنے لکھے ہوئے پنجابی دے 4 مصرے بھی ہدیہ کراں گا، لیکن پہلے سریکی دا مصرا. سریکی بھی میری زبان، مادری زبان. الحمدللہ 4 زبانیں فر جانتا ہوں. یہ اللہ کا کرم ہے. بلا سبب تو خفا تھیا ہیں، ایویں کہانی کو طول دیتے. میں نے کہا نمازی سارے ہیں، نمازیوں کا امام ابو بکر ہے، امام الصحابہ. بلا سبب تو خفا تھیا ہیں. سمجھ جائیں گے نا سریکی دوستو؟ بلا سبب تو خفا تھیا ہیں، ایویں کہانی کو طول لیتے. تیکو بھراوا تیرے ملنگیں جو درس لیتے فضول لیتے. میں کو تلگ دے تیکو تعصب دا درس ابن سلول لیتے. ناراض تھی مردی لوڑ کہنی او کو مسلح رسول لیتے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. اب آگے پڑھیں. یہ اس میں تفضیل میرے آقا لائے ہیں، اللہ لایا ہے. فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا. سارے مال دیتے ہیں، ہر ایک کے دینے کا رنگ وکھرا. کوئی مال دیتا ہے راہ خدا میں، اللہ اسے بدلے میں 10 دیتا ہے. یہ قرآن میں ہے. کوئی مال دیتا ہے، اللہ اسے بدلے میں 70 دیتا ہے. یہ بھی قرآن میں ہے. کوئی مال دیتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں 700 دیتا ہے. یہ بھی قرآن میں ہے. کوئی مال دیتا ہے راہ خدا میں، وہ اللہ اسے 700 سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء. جتنا گڑ اتنا میٹھا. آئے ہے اوے تھوڑا جا میرے نال ٹورو میرے سونے دوستو. میں قربان جاواں، سیر نہ ہلاؤ زبان ہلاؤ. قربان جاواں. توجہ میرے دوستو، کیونکہ میں ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹਿਲਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਅਗਲੀ ਜੁਮਰਾਤ ਮਸਾਂ ਕੱਢੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਇਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ. ਕਿਉਂ ਜੀ? توجہ میری طرف. فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا. یہ جو لفظ ہے نا یتزکا، اللہ فرما رہے ہیں میں نے اسے اتقا کیوں بنایا؟ کیونکہ یہ مال دیتا ہے یتزکا. اللہ اکبر. میں قربان جاواں. یہ پاک کرنے کے لیے، پاک ہونے کے لیے. ایک بات سنو، میرے نبی خود بھی پاک ہیں. میرے نبی پہ جو بدن آیا وہ بھی پاک. میرے نبی کے بدن پہ جو لباس آیا وہ بھی پاک. میرے نبی پر جس کا جو مال خرچ ہوا وہ بھی پاک ہے. خود بھی پاک. میں اپنے مزاج کی ایک بات کیا کرتا ہوں. میرے آقا کے بدن پہ جو لباس ہے نا، اپنے مزاج کی بات ہے، علماء مجھے معاف کریں. ہم لباس اس لیے بدلتے ہیں کہ وہ گندا ناپاک ہو جاتا ہے. نبی ناپاک ہوتے ہی نہیں ہے. اور نہیں سمجھے؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. اللہ پھر بھی کہتا ہے اپنے لباس کو بدلیں.
لباس تو پاک ہے مگر اجلے لباس کو اور اجلا کرواتے تھے. آئے ہائے. تے ایک گل ہور کراں, طالب علم دے گل دا وزن کرنا. میرے نبی دا لباس پا کے تے اونوں اجلا کرن واسطے دھون واسطے جنہاں ہتھاں نے حرکت کیتی او بھی میرے نبی دا لباس ہے. نور کی داستان, قدسیوں کی زبان, انگنت خوبیاں, ہر طرف کہکشاں, سب کا ہے یہ بیان. اے محمد کی جان, تو ہے امت کی ماں, کوئی تجھ سا کہاں. مشک و عنبر سے پاکیزہ چادر تیری, آنکھ بھی نور سے ہے منور تیری, اور سانسیں معطر معطر تیری, اور عظمت فرشتوں سے بڑھ کر تیری. تیرے ہاتھوں سے عرفان لٹایا گیا. توجہ, یہ 4 مصرے ضائع کرنے والے نہیں ہیں. تیرے ہاتھوں سے عرفان لٹایا گیا, تیری چوکھٹ پہ جبریل لایا گیا, تیرے گھر میں نبی کو سلایا گیا, تیرے حجرے کو جنت بنایا گیا. یہ میری ماں کے لیے میں نے خود لکھے, میری کتاب میں بھی موجود ہیں. تیرے ہاتھوں سے عرفان لٹایا گیا, تیری چوکھٹ پہ جبریل لایا گیا. میں اپنی ماں تو قربان کیوں نہ جاؤں, تیری چوکھٹ پہ جبریل لایا گیا. یہ بات چل رہی ہے نا اس میں تفضیل کے صیغوں کی. عمر ابن عاص نے میرے آقا سے پوچھا تھا یا رسول اللہ من احب الناس الیکا, آپ کو سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ میرے آقا نے فرمایا عائشہ. سبحان اللہ بڑھ دیا کہ نہیں؟ فرمایا عائشہ. پوچھنے والے نے کیا سرکار اسی پوچھ رہے ہیں بندیاں وچوں, مردوں میں سے نام لے لیتے, لیکن پھر کی کیا وَأَبُوهَا, عائشہ دا بابا نہ, پھر عائشہ دا لے لیا. آئے میں قربان جاواں, میں 3 مصرے ہور لکھے نے میں اپنی ماں دی شان وچ. مجھ سے پوچھا کسی نے تعارف تیرا, میں نے جنت کہا اور قلم رکھ دیا. مجھ سے پوچھا کسی نے تعارف تیرا, میں نے جنت کہا اور قلم رکھ دیا. دل کی تختی پہ دل کے تحیات سے نام لکھا تیرا اور قلم رکھ دیا. مجھ سے پوچھا کسی نے, کیوں جی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ذائقہ محسوس ہو رہا ہے نا؟ ایتھے تب توجہ میرے نال چلنا. مجھ سے پوچھا کسی نے تعارف تیرا, میں نے جنت کہا اور قلم رکھ دیا. دل کی تختی پہ دل کے تحیات سے نام لکھا تیرا اور قلم رکھ دیا. میری ماں تیری تطہیر پر خالق والقلم نے قلم یوں چلایا کہ بس. توجہ, میری ماں تیری تطہیر پر, میری ماں تیری تطہیر پر خالق والقلم نے قلم یوں چلایا کہ بس. نور کو نور کی ایک آیت لکھا اور طہارت لکھا اور قلم رکھ دیا. سورہ نور کا نور میرے دل میں اترنے لگا, میں سنورنے لگا. سورہ نور کا نور میرے دل میں اترنے لگا, میں سنورنے لگا. ایسا ڈوبا محبت کی آیات میں, پھر نہ کچھ لکھ سکا اور قلم رکھ دیا. اوے جس کی شان میں رب نے قرآن کی آیتیں لکھی ہیں, اس کی شان نادر صدیقی کیا لکھے گا؟ اور میں قربان جاواں, سبحانک ھذا بہتان عظیم. اے میں جھلکیاں دے رہا ہے, میرا عنوان نہیں, اوتھے آ جاؤ. فرمائے یتزکا, نبی خود بھی پاک, نبی دے اتے جڑا لباس ہے وہ بھی, او بولو تو صحیح, نبی دی مجلس پاک, نبی دا کردار, نبی دا مدینہ, نبی دا مکہ, نبی دا گھر, نبی دی راہ گزر, نبی دا قرآن پاک ہے. تے میرے نبی تے جڑا مال لگدا ہے نا ابو بکر دا, او بھی پاک ہے. 7 دکانیں ہیں کپڑوں کی, کپڑے کا بڑا تاجر ہے اور مال امپورٹ اور ایکسپورٹ کا کام کرتا ہے, سب سے بڑا تاجر ہے. سارا نبی پہ لٹا دیا, سارا نبی پہ لٹا دیا, سارا نبی پہ لٹا دیا. اور کتنا دیا؟ پہننے کے لیے کپڑے نہیں بچے. جو کپڑوں کا تاجر تھا اس نے ٹاٹ پہن لیا. رب نے کہا اس نے نبی کے لیے سارا لٹا دیا, اس نے ٹاٹ پہنا ہے. آسمان کے سارے فرشتے اس ابو بکر کی اقتدا میں ٹاٹ پہنیں گے. اللہ اکبر. اگلی گل سنو, اب میرے بھائی رون لگ پے, مینوں آپے رونا آ جاندے اللہ دی قسم. میں اگلی گل کرن لگا نا, میں قربان جاواں, میرا رب کی کہندا ہے الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی. آئے, یہ وجہ کس کو کہتے ہیں؟ وجہ چہرے کو کہتے ہیں. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی,
میں قربان جاواں ساڈے پنجابی کی کہندے نے یار میں تیرا حیا کیتا یار میں تیری دید کیتی میں کرنا نہیں سی چاہتا تیرے منہ نو کیتا اور دینا نہیں سی چاہتا تیرے منہ نو دیتا جڑا والے والو میرا جملہ ضائع نہ جائے رب ذوالجلال کہتا ہے ابو بکر مال نبی نو دیندا ہے مگر نبی نو نہیں میرے منہ نو دیندا ہے الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی میں قربان جاؤں پھر رب نے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَى ہمارے مولانا عبدالحمید وٹو ہوا کرتے تھے میں قربان جاؤں رب کروڑوں رحمتیں نازل کرے ان کی قبر پر کیا فرماتے ہیں بھئی حضرت عمر ادھا مال لے آئے تے این کر کے کھلو کے کہندے نے واہ بابا جی ایک گٹھڑی لے کے آ رہے ہیں تے رب ذوالجلال نے کی فرمایا عمر مشیت کہندی ہے عمر تو اے دے موڑے آتے گٹھڑی دیکھ رہے ہیں اسی اے دے موڑے آتے محمد مصطفیٰ نو ویکھے ہیں ہون 4 مصرے پڑھا وزن کرو گے 4 مصرے دا توجہ میری طرف محمد پاک دا ازلی اے میرے اپنے لکھے ہوئے 4 مصرے نے تے آخری مصرے تے پنجابی دا ذائقہ محسوس کرنا محمد پاک دا ازلی تے پہلا یار صدیقے نبی دا یار صدیقے تے یار غار صدیقے تے غار سور وچ آقا دا پہرے دار صدیقے توجہ محمد پاک دا ازلی تے پہلا یار صدیقے نبی دا یار صدیقے تے یار غار صدیقے تے غار سور وچ آقا دا پہرے دار صدیقے صحابہ پاک دا چودھری تے نمبردار صدیقے صحابہ پاک دا چودھری تے نمبردار صدیق میں قربان جاؤں انمن اب اگلی بات سنیں میں نے کہا سارے سیغے اس میں تفضیل کے آئے ہیں اس میں تفضیل کے سیغے رب ذوالجلال نے کہا متقی سارے اتقا ابو بکر میرے آقا نے کیا فرمایا انمن امن من امن الناس علی فی صحبتی ومالی ابو بکر فرمایا سب نے میرے اوپر احسان کیا پر جیویں دا احسان ابو بکر نے کیتا آئے میں قربان جاواں لفظ کی بولیا میرے آقا نے اس میں تفضیل تے بعد ہی چاہواں گا پہلے لفظ تے ٹھہرو تھوڑا جیا لفظ بولیا من ایک لفظ ہے من تے ایک ہے احسان دوویں دا معنی احسان ہے وہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں احسان دا معنی بھی احسان من دا معنی بھی احسان پر احسان دا کوئی نہ کوئی متبادل بدل ہوندا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان او میاں تو نے مجھے عزت دی میں نے تجھے عزت دے دی حساب برابر تو نے میرا اکرام کیا میں نے تیرا اکرام کیا حساب برابر تو نے مجھے راستہ دیا میں نے تجھے راستہ دیا حساب برابر تو نے مجھے اکرام کیا میں نے اکرام کیا حساب برابر تو نے میری دعوت کی میں نے دعوت کی حساب برابر تو نے میرے لیے محبت کی میں نے تجھے محبت دی حساب برابر لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے من حساب برابر کیا نہیں جا سکتا اللہ نے کیا فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اور لوگوں میں نے تمہیں عزت دی میں نے تمہیں بولنے کو زبان دی میں نے تمہیں دیکھنے کو آنکھ دی میں نے تمہیں چلنے کو پاؤں دیے میں نے تمہیں تھامنے کے لیے ہاتھ دیا میں نے تمہیں سانس لینے کے لیے روح دی ہے میں نے تمہیں سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے میں نے تمہیں کھانے کے لیے رزق دیا ہے مگر میں جتاتا نہیں وہ جو میں نے احسان کیا نا محمد تمہیں دیا یہ میرا من ہے کیا مطلب اللہ کے خزانے میں کوئی ایسا نہیں نہ کوئی آنکھ محمد کی آنکھ جیسی نہ کوئی چہرہ محمد کا چہرہ جیسا نہ کوئی زلفیں محمد کی زلفیں جیسی نہ کوئی کردار محمد کے کردار جیسا نہ کوئی حبدار محمد کے حبدار جیسا نہ کوئی یار محمد کے یار جیسا نہ کوئی یار غار محمد کے یار غار جیسا اے میں قربان جاواں لقد من اللہ علی المؤمنین یہ جو من ہے نا اس کا کوئی متبادل نہیں ہوتا میرا اللہ کہنا چاہتا ہے بھئی میرے خزانے وچ محمد بس ایک کے آئے تسی سمجھے نہیں شاید بابا جی ابراہیم علیہ السلام میں قربان جاواں بابا جی تسی جنت مانگ لیندے آئے
ہمارے مولانا ضیاء القاسمی رحمت اللہ علیہ ہوا کرتے تھے, نام سنا ہے نا. بابا جی تسی جنت مانگ لیں دے, فرمایا جنت کی چیز ہے, میں رب کو او ہستی منگی ہے جس دھرتی تے قدم رکھے خدا اس دھرتی نو جنت بنا دیندا ہے. میں قربان جاواں. تجلی جو انسان کی صورت میں چمکی, وہ صورت کے قرآن کی صورت میں چمکی. وہ چہرہ تھا ان کا کہ نور جلی تھا, وہ جس میں معطر بھی کیا صندلی تھا. وہ آنکھوں میں ڈورے تھے مازاغ والے, وہ ہونٹوں پہ الفاظ ابلاغ والے. وہ بولیں تو پھولوں کو مسکان بخشیں, وہ دیکھیں تو فطرت کو ایمان بخشیں. ہمیشہ صداقت پہ قائم تھا لہجہ, وہ پھولوں سے بڑھ کر ملائم تھا لہجہ. وہ جب مسکراتے تو سب مسکراتے, صحابہ انہی کے سبب مسکراتے. میرے اپنے لکھے ہوئے شعر ہیں, توجہ ذائقہ محسوس کریں. تجلی جو انسان کی صورت میں چمکی, وہ صورت کے قرآن کی صورت میں چمکی. وہ چہرہ تھا ان کا کہ نور جلی تھا, وہ جس میں معطر بھی کیا صندلی تھا. وہ آنکھوں میں ڈورے تھے مازاغ والے, وہ ہونٹوں پہ الفاظ ابلاغ والے. وہ بولیں تو پھولوں کو مسکان بخشیں, وہ دیکھیں تو فطرت کو ایمان بخشیں. ہمیشہ صداقت پہ قائم تھا لہجہ, وہ پھولوں سے بڑھ کر ملائم تھا لہجہ. وہ جب مسکراتے تو سب مسکراتے, صحابہ انہی کے سبب مسکراتے. یتیموں فقیروں پہ خیرات کرتے, سوالی پہ بخشش کی برسات کرتے. بہت عاجزی سے وہ چلتے زمین پر, مگر ان کا چرچا تھا عرش بری پر. بہت عاجزی سے. میرے بھائی ایک کو ریپیٹنگ تھوڑا کم رکھنا کیونکہ بات تیزی میں مکس ہو جاتی ہے, سمجھ نہیں آتی. بہت عاجزی سے, بہت عاجزی سے وہ چلتے زمین پر, مگر ان کا چرچا تھا عرش. میں نے کہا من وہ احسان ہے جس کا متبادل کوئی نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جس کا کوئی. اب سنیں میرے آقا نے کیا فرمایا. میرے اوپر ابو بکر نے من نہیں کیا, احسان نہیں کیا. من امن الناس. ہائے میں سمجھا نہیں پا رہا اس لفظ دا مطلب, میں قربان جاواں. انما ایک احسان من کردہ نا, احسان نہیں من, بندہ ایک کرے تو دا متبادل کوئی نہیں. فرمایا ان من امن الناس, ابو بکر دا کوئی ایک احسان ہے میرے تے. آئے ہائے, کوئی ایک احسان ہے میرے. بھائی کون سا؟ میں قربان جاؤں, یہ میرے ساتھ چلا تو پیچھے نہ ہٹا, اس نے مال لٹایا تو خود خالی ہو گیا, اس نے بیٹی میرے قدموں میں رکھ دی, اس نے دیکھا تو ایسا دیکھا کسی اور کو نہ دیکھا. یہ میرے دین کے لیے کھڑا ہوا, جیسے یہ کھڑا ہوا ویسے کوئی نہ کھڑا ہوا. توجہ میری طرف, میں ایک جملہ دینا ہے تسی وزن کرنا ہے. اے میرے آقا دنیا تو چلے گئے, فتنے کھڑے ہو گئے, سارے نے کیا ابو بکر بابا جی حالات ٹھیک نہیں, بہ جاؤ. تے ابو بکر نے کی فرمایا, اور تسی بہ جاؤ, ہن تا میرے نال ابو عمر بھی ہے, ہن میرے نال حیدر بھی ہے, اوے ہن میرے سجے عمر ورگا جرار بھی ہے, ہن میرے کھبے حیدر ورگا کرار بھی ہے. جدوں غار وچ میں کلا سی اودوں بھی میں سپاں نو سر نہیں چکن دیتا. آئے ہائے, میں کوئی گل کر گیا ہوں, میں کوئی گل کر گیا, سوچتے رہنا بھی مولوی کی کہہ گیا. آج میں قربان جاواں. فرمایا ہوں انہوں نے سر چکے, ہوں تو میرے نال عمر ورگا جرار بھی ہے, اوے ہوں تو میرے نال حیدر ورگا کرار بھی ہے. اوے جدوں میں غار وچ کلا سی ادوں بھی میں سپاں نو سر نہیں چکن دیتا. میں پڑھ رہا سی, ایک دوست نے بڑی عجیب گل کیتی. انہوں نے کہا بھی سپاں دا کام ہے ابو بکر دے پیراں تھلے رہنا. نہیں سمجھے بات, اور نہیں سمجھے بات. سپاں دا کام ہے ابو بکر دے تھلے رہنا. میں قربان جاواں, ابو بکر غار تو باہر ہے, سپ پھر بھی او دے تھلے ہی رہندے نے. ابو بکر غار دے اندر ہے, سپ پھر بھی تھلے رہندے نے. اوے ابو بکر نو نبی نے اس واسطے اپنے نال رکھیا ہے, عمر نو اس واسطے اپنے نال رکھیا ہے تاکہ میرے نبی دے در تے کوئی جھوٹا تے کوئی بے غیرت نہ آ سکے. میں قربان جاؤں, توجہ میری طرف. اب سنیں, ان من من الناس علی فی صحبتہ ومالہ, من امن الناس, اس میں تفضیل کا سیگا. فرمایا جویں دا احسان ابو بکر نے میرے تے کیتا ایویں دا کسے نے نہیں کیتا. دو حوالے نال. نمبر ایک اپنے مال دے حوالے نال, میں دس چکیا بھی کنا خرچ کیتا ابو بکر نے. نمبر دو فی صحبتہ ہی, یہ لفظ صحبت جو ہے نا
اس پہ تھوڑا سا میں آپ کو روکنا چاہتا ہوں، سب پڑھے لکھے دوست ہیں. پیچھے لفظ آ رہا ہے احسان کا، من کا، آگے آ رہا ہے صحبت کا. اور یہ ابو بکر واحد ہے 1,24,000 میں سے جس کو خدا نے قرآن میں صحابی کہا. ہیں تو باقی بھی. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اے میں قربان جاواں، میرے آقا کہہ رہے ہیں ابو بکر کو، میرے اپنے لکھے ہوئے شعر ہیں، 2 مصرے پڑھ دیتا ہوں. تو کس لیے ہے پریشان یار لا تحزن، تو کس لیے ہے پریشان یار لا تحزن، خدا نے باندھ رکھا ہے حصار. لا تحزن، ڈرنا نہیں بھائی. کون سا خوف ہے تجھے؟ یہی نا کہ خدا نے ایک امانت میرے سپرد کی ہے، اس کا کیا بنے گا؟ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے صحابیت کا ذکر کیا ابو بکر کی. 1,24,000 سارے صحابی ہیں، مگر 1,24,000 میں سے اکیلا ابو بکر ہے جسے قرآن میں اللہ نے نبی کا صحابی کہا. یہ تو تسی سنیے گل، او میاں دودھ سارے کٹ دے نے، مکھن کوئی کوئی کٹ دا ہے. طالب علم تحفہ دے کے جا رہے ہیں. ان من من الناس علی فی صحبتہ. میرے رب، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ بھئی سارے نے میرے تے احسان کیتے، اونا دے احسان ایویں دے سی کہ میں بدل چکا دیتے. ابو بکر نے کی احسان کیتا. آئے میں قربان جاواں، میں نے امید ہے تسی وزن کرو گے. بڑے پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہو ماشاءاللہ، میں قربان جاواں، وزن کرو گے طالب علم دی گل دا. میرے آقا نے فرمایا ان من من الناس علی فی صحبتہ. سارے نے میرے نال یاری لائی، میں انہاں دی یاری قبول کر لئی، یہ میرا احسان ہے. ابو بکر نال میں یاری لائی، ابو بکر نے مینوں یار بنا لیا، اے ابو بکر دا احسان ہے. نہیں سمجھے بات کو؟ ان من من الناس علی فی صحبتہ. میں حدیث پڑھ رہا، کوئی اپنی گل نہیں بنا رہا. فرمایا ساریاں، اور میں بھائی روکیا ایویں نہ کر میرا دوست، توجہ دیکھو، اتنی قیمتی گل ضائع چلی گئی. بس ریپیٹر نہیں کھولنا. ہاں آ دیکھو نا جی، توجہ میری طرف دوستو. فرمایا ان من من الناس علی فی صحبتہ. سارے نے میرے نال یاری لائی، میں انہاں تے احسان کیتا، یاری قبول کر لئی. اے ابو بکر دا احسان ہے کہ ابو بکر نے میرے نال یاری لا لئی. ادوں یاری لائی جدوں کوئی لاندا نہیں سی. آئے ادوں سچا آکھیا جدوں سارے جھوٹا کہندے سی. تے اگلی گل سنو، ابو بکر ساریاں پارٹیاں دے مقابل کلا پارٹی ہوندا ہے. نہیں سمجھے گل نو؟ معراج دے موقع تے کی ہویا؟ ساری پارٹی ایک پاسے ابو جہل دی، ساری پارٹی ایک پاسے. ساری پارٹی کہندی ہے بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکدا. کیوں جی؟ ایویں کہندے سی نا. ساری پارٹی ابو جہل دی کہندی ہے بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکدا. کلا ابو بکر کہندا ہے جے جاوے محمد ہٹا کوئی نہیں سکدا. آئے ہائے میں قربان جاواں. ہو گئی کہ نہیں ونڈ؟ کیوں جی میاں صاحب؟ ہاں جی قربان جاواں، میاں صاحب دی ہنسی نکلی ہے. توجہ میں قربان، توجہ. جے جاوے محمد ہٹا کوئی نہیں سکدا. اے ابو بکر کلا پالٹی ہے. محبت کا محور ہے صدیق اکبر، ہمارے تو رہبر ہیں صدیق اکبر. جو عشق محمد ہے ایمان اپنا تو ایمان کا زیور ہے صدیق اکبر. وہی یار غار و مزار نبی ہیں، رفیق پیمبر ہیں صدیق اکبر. نبوت کے ہر ایک سچ کا حوالہ، صداقت کا پیکر ہے صدیق اکبر. علی کے مقدر میں بستر نبی کا، نبوت کا بستر ہے صدیق اکبر. بھئی ایک بندہ کہنے لگا ابو بکر علی نو نبی نے بستر دیتا جڑا زندگی دی ضمانت ہے. میں قربان جاواں، میں کیا جنوں بستر مل گیا او دی انی شان ہے. کنی شان ہے؟ شان مکی نہیں سکدی.
علی مولائے رندان جہاں ہے، علی سجدوں کی عظمت کا نشاں ہے، علی ہے کربلاؤں کی حقیقت، علی کی داستاں کیا داستاں ہے، علی خواجہ فرید الدین کی منزل، علی پاک پتن کی جانے جاں ہے، علی کے فیض سے لاہور روشن، علی کے دم سے اجمیری نشاں ہے، علی ہے آسماں کا ایک ستارہ، علی خود اس زمین کا آسماں ہے، سود و ساز سخن، علی مولا زینت انجمن، علی مولا میرے دل کی لگن، علی مولا راز خیبر شکن، علی مولا فخر ختم رسول، علی مولا آفتاب سبل، علی مولا لا فتح برملا، علی مولا ساقی میکدہ، علی مولا اب بھی نہیں سمجھے تو سن، ایمان علی، ایکان علی، احسان علی، قرآن علی، فرقان علی، میری جان علی، پہچان علی، میرا پیار علی، معیار علی، کردار علی، کردار میں اعلیٰ ذات علی، حق بات علی، جذبات علی، حق بات علی، جذبات علی، جذبات علی، سادات علی، سادات کی سب اوقات علی۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، خلافت راشدہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بڑی شان ہے بھی علی نو بستر ملیا۔ میرے آقا نے فرمایا القرآن مع علی والعلی مع القرآن۔ بات سمیٹ رہا ہوں، آخری بات میں نے پوائنٹ کی کرنی ہے، بات سمیٹ رہا ہوں۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ او دی گل کر گیا او دی نہیں کیتی، ہاں جی، کیونکہ اسی الحمدللہ سارے آن دے ہیں تے سارے ساڈے نے، نہیں سمجھے بات کو۔ آخری بات کرتا ہوں میرے بھائی، بس اے مہربانی کر لو، آخری گل واسطے تھوڑا جی توجہ میری طرف۔ بھائی میرے آقا نے فرمایا لن یردا حتی لن یتفرقا حتی یردا علی حوضی، جب تک میرے حوض کوثر پہ نہ آ جائیں۔ قرآن علی سے جدا نہیں، علی قرآن سے جدا نہیں۔ یہ دا مطلب یہ ہے کہ علی اتھے لبے گا جتھے قرآن لبے گا، تے قرآن اتھے لبے گا جتھے علی لبدا ہے۔ ہن اگلی گل میں کیا بھی مکھن کوئی کوئی کٹدا ہے، توجہ، بستر علی کو ملا، بڑی شان ہے۔ اوے جنوں بستر مل گیا او دی بڑی شان ہے، تے جنوں بستر والا مل گیا، تے جنوں بستر والا کھائے میں قربان جاواں تے میں اس ماں تے قربان کیوں نہ جاواں جنوں بستر بھی مل گیا تے بستر والا بھی مل گیا۔ پھر سنیے، محبت کا محور ہے صدیق اکبر، ہمارے تو رہبر ہے صدیق اکبر، جو عشق محمد ہے ایمان اپنا تو ایمان کا زیور ہے صدیق اکبر، وہی یار غار و مزار نبی ہے، رفیق پیمبر ہے صدیق اکبر، علی کے مقدر میں بستر نبی کا، نبوت کا بستر ہے صدیق اکبر۔ آخری شعر، مجھے کالے سانپوں سے کیوں خوف آئے، میرے دل کے اندر ہے صدیق اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔